بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معہد تعلیم اللغت العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام یہ شہر جمادی الاولیٰ نومبر کے مہینے میں طالبات مبتدئات کے لیے عربی کورس ہے، اور یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کورس سب سے معیاری ہو، سب سے منفرد ہوں، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب طالبات اس کورس میں دلچسپی لیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ طالبات فیس بھی دے دیتی ہے، اس بار تو بہت معمولی فیس تھی، کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ادا کر لیتی ہیں، لیکن پھر اہتمام نہیں کر پاتی۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی طالبات سے کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ کورس سب سے زیادہ مفید ہو اور سب سے منفرد انداز کا ہو، تو اس کے لیے آپ کی دلچسپی ضروری ہے، آپ کی کوشش، آپ کی محنت یہ لازمی ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ہر طالبہ سبق کو روز سن لیا کرے، اور ایک بار نہیں کئی بار سنا کریں، اور پھر اس کے بعد اس سبق کو ہو سکے تو گروپ میں وائس میسیج کے ذریعے سے دہرایا کریں، بلکہ یہ بھی کریں کہ ہمیں دوبارہ سنائیں، اور ہم جب ان سے مطالبہ کریں کہ آپ ایک اسی طرح کا حوار بنا لیں یا 2-3 جملے بنا لیں، تو ضرور بنایا کریں۔ 3 جملے بھی اگر روز بناؤ گی آپ، تو پورے 40 دن میں یہ بہت بڑی تعداد بن جائے گی عربی جملوں کی، تو انشاءاللہ آپ لکھنا بھی سیکھ جاؤ گی، آپ بولنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ تو اس لیے الدرس الاول پہلا سبق ہے، اور اس میں جو جدول بنا رکھا ہے، اس میں پہلا حصہ ہے حفظ کا، یاد کرنے کا، للحفظ، یاد کرنے کے لیے ہے، اور اس میں 2-3 جملے ہیں جو عموماً شروع میں بولے جاتے ہیں۔ جب کوئی لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں مرحبا، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو۔ اسمی سارہ، میرا نام سارہ ہے، مائی نیم از سارہ، میرا نام سارہ ہے۔ مسموکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی رومانہ، میرا نام رومانہ ہے۔ کیف حالک، آپ کیسی ہو؟ انا بخیر و انت، میں خیریت سے ہوں، اور آپ؟ انا ایضا بخیر والحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ تشرفت بکی، یہاں بکی کاف کے نیچے زیر ہے، غلطی سے زبر لگ گیا ہے۔ تشرفت بکی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یعنی مجھے شرف حاصل ہوا آپ کی وجہ سے۔ تو وہ جواب میں کہتی ہے الشرف لی، شرف تو میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں آپ سے ملی ہوں یا آپ سے ملاقات کی ہے، بس یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ باقی سمجھنے کے لیے اب ہم تھوڑا اگلے خانے میں منتقل ہوتے ہیں، جہاں پر ہم نے اوپر لکھا ہے للفہم، سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات الترحیب، رحب یرحب ترحیبا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ویلکم کہنا، کسی کو خوش آمدید کہنا۔ مثلا آپ کسی کو کہیں نرحب بک فی مدرستنا، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں۔ کسی معلمہ کو آپ کہتی ہیں نرحب بک فی مدرستنا، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں۔ تو یہ جو مرحباً کا لفظ ہے، اس کا استعمال ممکن ہے کئی طرح سے۔ بھائی کو کہنا ہو تو آپ کہیں گے مرحبا بک یا اخی، آپ کو خوش آمدید ہو میرے بھائی۔ بہن کو کہنا ہو تو مرحبا بک یا اختی، آپ کو خوش آمدید ہو میری بہن۔ مرحبا بک یا معلمی، آپ کو خوش آمدید ہو
میرے معلم، میرے استاد، اور مرحبا بکی یا معلمتی، آپ کو خوش آمدید ہو میری معلمہ، مرحبا بکا یا ولدی، میرے بیٹے آپ کو خوش آمدید ہو، یا مرحبا بکی یا بنتی، میری بیٹی آپ کو خوش آمدید ہو۔ کسی کو بھی کہنا ہو تو آپ نے اس کا نام لینا ہے ادب کے ساتھ، اور پھر اس کو مرحبا کہنا ہے۔ آپ کی خالہ آ رہی ہے تو آپ خالہ کو کہیں گے مرحبا بکی یا خالتی۔ آپ کی پھوپھی آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں گے مرحبا بکی یا عمتی۔ تو اس طرح سے آپ مختلف جو ہے لوگوں کو ترحیبی کلمات کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نام بتایا جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ اسمی، یہ اصل میں اسمون اور پھر یا ہے کہ جو اضافت کے لیے، نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسمون کا معنی ہے نام، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو اسمی میرا نام، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کتابی میری کتاب، بیتی میرا گھر، قلمی میرا قلم۔ تو اسی طرح سے اسمی میرا نام، کسی بھی چیز کی اپنی طرف نسبت کرنی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری چیز، مثلا دراجتی میری بائک، یا سیارتی میری گاڑی، بلدی میرا ملک، مسترتی، کوئی بھی چیز آپ نے اس کی اپنی طرف نسبت کرنی ہو تو آخر میں یا جو اضافت کے لیے یا نسبت کے لیے لگایا جاتا ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے۔ شروع میں صرف نام اور پھر آخر میں یا، کتابی، قلمی، کراستی، دفتری، غرفتی، سریری، وسادتی، فراشی، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس انداز سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگر مذکر سے پوچھنا چاہیں تو اس کو ہم کہیں گے مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ اور اگر مؤنث سے کسی لڑکی سے پوچھیں گے تو مسموکی، کاف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ تو اس میں جو ما ہیں یہ استفہام کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے کہ کیا ہے، مسموکا، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے، مسموکی، آپ کا نام کیا ہے۔ اور یہ جو کاف ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسموکا، آپ ایک مرد کا نام کیا ہے، مسموکی، آپ ایک عورت کا نام کیا ہے، مسموکی یا اختی، آپ کا نام کیا ہے میری بہن۔ اس کے بعد ہم نے کیفا حالو کے پڑھا تھا، تو کیفا انتا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیفا انتا، آپ کیسے ہو۔ اصل میں کیفا حالوکی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے، وٹ از یور کنڈیشن، آپ کی کنڈیشن کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیفا انتا، آپ کیسے ہو، ہاؤ آر یو، انگلش میں اس طرح بولتے ہیں نا، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو۔ تو آپ کیسے ہو ہم کہیں گے کیفا انتا، آپ کیسے ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیفا کا، لیکن یہ فصیح نہیں ہے، فصیح عربی میں یہی ہے کہ کیفا حالو کا، آپ کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے، کیفا حالو کا، آپ کا حال کیا ہے۔ لیکن یہ ہم مذکر سے پوچھیں گے تو اس طرح پوچھیں گے کیفا انتا، کیفا کا، کیفا حالو کا۔ مؤنث سے پوچھنا ہو، بنات سے، تو ہم کہیں گے کیفا انتی، کیفا کی، کیفا حالو کی، کیفا حالو محمد، کیفا حالو زینب۔ اچھا، اگر کبھی ہم نام نہ لینا چاہیں، نام پہلے ذکر کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم نے فلاں کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے، این محمد، کہاں ہے محمد، محمد گھر میں ہے، وہ فی البیت۔ اچھا، کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، تو اب ہم ضمیر استعمال کریں گے کیف حالہ۔ اسی طرح سے ہم نے ایک لڑکی کے بارے میں پوچھا کیف سارہ، سارہ کیسی ہے، تو اب اس کے بعد ہم اس سارہ کا نام نہیں لینا چاہتے تو ہم کہیں گے کیف حالہا، وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہوا تھا من این انتی، آپ کہاں سے ہو، تو اس کے لیے ہم نے صرف یہ کیا ہے، یہاں پر کچھ ملکوں کے نام لکھے ہیں، اور ان نام لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان ملکوں کے نام عموماً ہمیں عربی میں نہیں آتے، تو عربی میں ہمیں نام بھی سیکھنے ہیں ملکوں کے۔ تو انا من روسیا، میں رشیا سے ہوں، انا من یابان، میں جاپان کا ہوں۔ اب یابان اور جاپان دیکھو فرق ہے۔ انا من امریکہ، امریکہ اسی طرح سے ہے بدبخت۔ انا من بریطانیہ، میں برطانیہ کا ہوں۔ انا من المانیہ، میں جرمنی سے ہوں۔ انا من فرانسہ، میں فرانس سے ہوں۔ انا من مالیزیہ، میں ملیشیا سے ہوں۔ انا من انڈونیشیا، میں انڈونیشیا سے ہوں، ٹھیک ہے۔
اور اینہ جو ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے کسی سے جگہ کے بارے میں پوچھنا ہے. اینہ بیتکا، آپ کا گھر کہاں ہے. اینہ قلمکا، آپ کا قلم کہاں ہے. اینہ کتابکا، آپ کی کتاب کہاں ہے. اینہ اخوکا، آپ کا بھائی کہاں ہے. اینہ ابوکا، آپ کا بھائی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اینہ قلنسوتکا، آپ کی ٹوپی کدھر ہے. یہ کسی مخاطب سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. اچھا اپنے بارے میں پوچھنا ہے تو اینہ کتابی، اینہ قلمی، اینہ بیتی، اینہ محمد، میری کتاب کہاں ہے، میرا قلم کہاں ہے، میرا گھر کدھر ہے، محمد کدھر ہے. اور غائب کے لیے بھی آپ کو ابھی معلوم ہو گیا کہ آپ کسی غائب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کہیں گے اینہ قلم ہو، اینہ بیتو ہو. ٹھیک ہے. اینہ مکتب ہو. اینہ انت، آپ کہاں ہو. انا فی بیتی، میں گھر میں ہوں، میں میرے گھر میں ہوں. انا فی بیتی، یہ فی جو ہے یہ جس جگہ میں آپ ہیں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے. ان انگلش میں ان کا ترجمہ دیتا ہے. انا فی بیتی، ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں ہوں. اینہ محمد، محمد کہاں ہے. ہو فی الصف، وہ کلاس میں ہے. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہو فی السوق، وہ بازار میں ہے. ہو فی المہجہ، وہ آرام کرنے والا جو حال ہے اس میں ہے. ہو فی الطریق، وہ راستے میں ہے. اچھا. اینہ نیو یارک، نیو یارک کہاں ہے. نیو یارک فی امریکہ، نیو یارک امریکہ میں ہے، یعنی اس کا دارالخلافہ ہے امریکہ کا. اینہ الخرطوم، خرطوم کہاں ہے. تو خرطوم سوڈان کا دارالخلافہ ہے. الخرطوم فی السودان، خرطوم سوڈان میں ہے. اینہ الریاض، ریاض کہاں ہے. الریاض فی السعودیہ، ریاض سعودیہ میں ہے. اینہ پاریس، پاریس کہاں ہے. پاریس فی فرنسا، وہ فرانس میں ہے. اینہ ماسکو، ماسکو کہاں ہے. ماسکو فی روسیہ، ماسکو روسیہ میں ہے، رشیا میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمجھنے کے لیے اس سے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ کلمات کا جوڑ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمات بنے کیسے ہیں. جیسے مسمکہ میں یہ کلمہ بنا ہے میم الف ما سے، پھر اس کے بعد اسم سے، پھر آخر میں کاف سے. یعنی 3 الگ الگ حروف ہیں یا 3 الگ الگ کلمات ہیں جن سے مل کر ایک کلمہ بنا ہے. کلمہ نہیں بنا بلکہ ایک جملہ بنا ہے جس کو ہم جملہ کہتے ہیں. مسمکہ، آپ کا نام کیا ہے. واٹس یور نیم. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اسمی میں بھی 2 کلموں کو جوڑا گیا ہے، اسم اور یا نسبتی. اسمی، میرا نام فلاں ہے. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے صرف. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ کو مہجہ اور طریق اور سوق اور صف، اس طرح کے بہت سارے کلمات کا ترجمہ بھی آ گیا. ملکوں کے نام بھی آپ کو آ گئے. انا من روسیہ، انا من یابان، انا من امریکہ، انا من بریطانیہ. ٹھیک ہے. المانیہ اور فرانس اور مالیزیا اور انڈونیشیا. اور اسی طرح سے کچھ ملکوں کے دارالخلافوں کا ذکر بھی ہوا. تو یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے. آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ پہلے تو پکا یاد کرنا ہے مرحبا، اسمی سارہ، مسموکی. ہر طالبہ نے اپنا نام بتانا ہے. پھر اس کے بعد اس نے دوسرے کا طالبہ کا نام پوچھنا ہے. پھر کہنا ہے اسمی رومانہ، کیف حالکی، انا بخیر و انتی، انا ایضا بخیر والحمد للہ. من این انتی، انا من پاکستان. یا پھر پاکستان میں ہی بتانا ہے تو آپ نے کہنا ہے انا من بلوچستان، میں بلوچستان سے ہوں. انا من کرک، میں کرک سے ہوں. انا من ڈیائی خان مثلا. انا من بشاور، انا من مردان، انا من حیدرآباد، انا من ملتان، انا من پاکستان. تشرفت بکی، یہاں کے کاف کے نیچے آپ نے ہمیشہ زیر لگانا ہے چونکہ آپ بات کریں گی تو آپ تشرفت بکی کہیں گی. الشرف لی، شرف تو میرے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد پکا یاد کرنے کے بعد آپ نے ہمیں سنانا ہے گروپ میں. اس کے لیے ہم گروپ بنائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ نے سنانا ہے اور ہر ایک نے روز سنانا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ تمرین آپ نے حل کرنا ہے. اکتب حوارا بینک و بین زمیلتک علی نفس الغرار، بالکل اسی ترتیب پر. نفس الغرار کا مطلب ہے اسی انداز پر آپ نے ایک حوار لکھنا ہے اپنے اور اپنی زمیلہ کے درمیان. زمیلہ یعنی جو آپ کی کلاس فیلو ہے یا اپنی ساتھی ہے، آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کو زمیلہ کہتے ہیں. تو اس کے درمیان آپ نے ایک حوار، ایک کنورسیشن، ایک گفتگو آپ نے لکھنی ہے. اور اسی انداز سے، چاہے اس میں آپ بڑھا بھی سکتی ہیں، اس میں کم بھی کم تو اس سے بہت کم ہے یہ پہلے سے، تو اس میں کم نہ کریں بلکہ اس میں بڑھا دیں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی کو بھی کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتی ہے.